السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آفٹر اے لانگ ٹائم میں واپس آئی ہوں پھر اپنے چینل کے اوپر۔ ایکچولی میرے چینل پہ کچھ پرابلمز ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے جو ہے میں آ نہیں رہی تھی۔ اللہ کرے کہ وہ پرابلم حل ہو جائے۔ تو آج ایک نیا ناول شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے تقاضۂ محبت اور جس کی رائٹر ہے ماہا مغل۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ چل اٹھ اور جا جلدی سے، تیار ہو جا اور شکل بھی سوار اپنی۔ بازو سے پکڑتے جھٹکا دیتے کھڑا کیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ جب انہوں نے اس کے بازو پر گرفت سخت کرتے ایک اور آگے کی طرف جھٹکا دیا تھا، درد کے مارے اس کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بھی باہر نکلنے کو بےتاب ہونے لگے۔ یہ ڈرامہ بند کر چھوکری اور جا یہاں سے، تیار ہو اور اپنے شوہر کے کمرے میں چلی جانا۔ آیا ہے وہ آج حویلی، اور خبردار اگر تو نے اس کے سامنے اپنے یہ ٹسوئے بہائے تو۔ درستگی سے اپنی بات کہتی اور دھکا دیتی اس کو چھوڑا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی رہائش کی جانب بڑھ گئی جہاں اس کو رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے چارپائی کی پاس پڑی ایک پٹ والی الماری کھولی جو بہت ہی خستہ حالت میں تھی، اپنا ایک جوڑا نکالا اور ساتھ ہی چھوٹے سے غسل خانے میں داخل ہو گئی، فریش ہونے، لیکن دل بھی عجیب ہی لے میں دھڑک رہا تھا اپنے شریک حیات کو دیکھنے کی چاہ میں۔ اسے یہاں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چلا تھا اور اس نے اپنے شوہر تک کو دیکھا نہیں تھا۔ اب وہ 1 مہینے بعد واپس آیا تھا شہر سے، اور اس بات کو سوچتے کہ وہ اس سے ملے گی، اسے دیکھے گی، ایک مسرور سی لہر اس کے بدن میں سرایت کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ خود کو فریش کرتی باہر آئی اور دیوار پر لگے چھوٹے سے آئینے میں خود کو دیکھتے اپنے بال سنوارنے لگی۔ وہ اپنی الماری کی طرف بڑھ ہی رہی تھی اور وہاں سے اپنے بیگ سے چھوٹے سے بندے نکالے اور مسکراتے انہیں کان کی زینت بناتے، پھر آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر کھینچی۔ ہلکے نیلے رنگ کے شلوار قمیص جس پر دھاگے کی کڑھائی کی گئی اور اس کے ساتھ شیفون کا دوپٹہ اوڑھے، زرد رنگت لیے کمزور سی لیکن دوسرے دنوں کی نسبت وہ آج کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنی معصوم تیاری کے ساتھ کمرے کی دہلیز سے قدم باہر نکالنے لگی۔ وہاں سے گزرتی ملازمہ سے اس نے اپنے شوہر کی بابت دریافت کیا۔ سنو، وہ کہاں ہیں؟ کیا کمرے میں موجود ہیں؟ اس نے ہلکی سی آواز میں دریافت کیا کہ کہیں اماں بیگم نہ سن لیں۔ کون؟ چھوٹے خان؟ ہاں جی، وہ تو تھوڑی دیر پہلے کمرے میں ہی موجود تھے، ملازمہ نے ایک نظر اس کی تیاری کو دیکھتے کہا اور آگے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ اپنے ننھے سے دل پر ہاتھ رکھتی وہ بھی چھوٹے خان کے کمرے کی جانب چل دی۔ سیڑھیاں چڑھتے اور ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اس نے اپنے اعصاب کو نارمل کرنے کے لیے ایک لمبی گہری سانس بھرا اور دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوئی۔ پورے کمرے کو ایک نظر دیکھتے وہ آرام سے بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھ گئی، یہ سوچ کے کہ چھوٹے خان کے ابھی آتے ہی ہوں گے۔ پورے کمرے میں اس کی خوشبو اس کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی اسمیل، اس کی سگریٹ کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن یہ سوچ کہ شاید اس کے چھوٹے خان کو جچتا ہو وہ خود ہی مسکرا دی اور بے اختیار اس کے گال دہک گئے اس بات کو سوچتے۔ 10 منٹ گزرے کے بعد اس کا دل بے چین ہو گیا کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن وہ کمرے میں آیا ہی اس کی کوئی آہٹ آہستہ سے اٹھ کر دروازے کے قریب آئی اور وہاں دائیں بائیں نظریں گھمائیں، لیکن وہاں بھی 1-2 ملازم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چھوٹے خان کدھر ہیں؟ اب وہ کمرے سے باہر آ کر راہداری سے چلتی ہوئی دائیں جانب آئی جہاں ایک ملازم ریلنگ کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ بی بی جی، وہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیرے پر روانہ ہو گئے ابا سائیں سے ملنے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اوہ، واپس آئیں گے حویلی؟ ہمت باندھ کے دوبارہ سوال کیا، کیا پتہ مثبت جواب مل جائے۔ نہیں بی بی جی، وہ وہیں سے دوبارہ شہر روانہ ہو جائیں گے، مؤدب سا جواب دے کر وہ مڑ گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اور ادھر اس کا دل ڈوب گیا ملازم کا جواب سنتے۔ بھلا وہ کیسے بھول گئی کہ جو شخص اس کے نکاح میں لے کے بغیر اسے دیکھے اکیلا چھوڑ گیا اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر، وہ کیسے اب اس کو ایک نظر بھی دیکھے گا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جس کو چھپانے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی۔
ڈوبتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ واپس اپنے پرانے کمرے میں آ گئی اور خالی نظروں سے اپنے کمرے کی دیواروں کو دیکھنے لگی۔ موسم خراب ہونے کا پتہ دے رہا تھا، جیسے ابھی برسنے والا ہو۔ یونیورسٹی کا گراؤنڈ کچھ منچلوں سے بھرا ہوا تھا جو بارش کا شدید انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ بھی تیز تیز قدم چلتی جا رہی تھی جب اچانک کسی سے ٹکرا گئی اور ہاتھ میں پکڑے کچھ نوٹس جو ابھی شاپ سے فوٹو کاپی کروا کے لائی تھی گر پڑے۔ کچھ تیز ہوا کا بھی اثر تھا جو کچھ پیپرز ہوا کی دوش میں اڑتے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ جلدی سے آگے بڑھتی وہ پیپرز کو سمیٹنے لگی جبکہ ٹکرانے والا شاید جا چکا تھا۔ یہ لیں۔ دفتن وہاں ایک لڑکی آئی اور اس کو نوٹس سمیٹ کے دینے لگی جس کو اس نے مسکرا کر تھام لیا۔ بہت شکریہ۔ نوٹس کو ایک ہاتھ میں سمیٹ کر کھڑی ہوئی اور اپنے اڑتے ہوئے کالے سیاہ بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی۔ پہلا دن ہے آج؟ لڑکی نے ساتھ چلتے مسکرا کے پوچھا تو اس نے ازبات میں سر ہلایا۔ ویری فرسٹ، مسکرا کے جواب دیتے وہ اس کے ہم قدم چلنے لگی۔ میرا بھی اسی لیے یہیں پہ تھی، وہ تو آپ کے کسی سے ٹکراتے دیکھا تو میں ادھر ہی آ گئی۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ گراؤنڈ کراس کرتے وہ دونوں اب ایک ہی ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑی تو ساتھ چلتی لڑکی نے دریافت کیا۔ یہی جہاں آپ جا رہی ہیں، اس نے کھلکھلا کر کہا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ہائے، میرا نام صنم ہے، اور تمہارا؟ دوسری لڑکی نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا تو اس نے مسکرا کر ہاتھ تھام لیا۔ خیام نبیل چوہدری۔ آمنے سامنے کھڑے ہوتے دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا نام بتایا، پھر ایک دم ہی کھلکھلا دی۔ چلیں کلاس میں، لگتا ہے یہی والی ہے۔ خیام نے کلاس کے باہر کھڑے سائیکالوجی سیمسٹر 1 کا بورڈ پڑھتے کہا تو صنم بھی تائید میں سر ہلاتی اس کے ساتھ اندر کو بڑھ گئی۔ اندر کلاس میں ہلکی پھلکی سی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب اپنے جگہ پر بیٹھے ایک دوسرے سے رسمی علیق سلیق کر رہے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے چلتی تیسری لائن میں پڑی دو ایک ساتھ کرسیوں پر بیٹھ گئیں اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ جہاں ایک طرف لڑکوں کو اپنے گروہ بنایا تھا اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہیں تھوڑے سے فاصلے پر لڑکیاں کھڑی آپس میں مصروف تھیں۔ ہمارے لیکچرز کی ٹائمنگ پتہ ہے تمہیں؟ خیام نے مڑتے صنم سے استفسار کیا تو اس نے 1 منٹ کہہ کر اپنے بیگ سے ایک رجسٹر نکالا اور اس میں سے ایک نوٹ جس پر ٹائمنگ مینشن تھی ساری دونوں نے دیکھنے لگی۔ سائیکالوجی کا ہے، جو کہ ایک سر نے نیورو ٹھیک ہو گیا، مطلب ہمارا پہلا لیکچر نیورو پڑھانا ہے۔ خیام نے اپنے کان کے پیچھے اڑستے ہم کلامی کی تو اس کی بڑبڑاہٹ صنم نے سنتے بھی ازبات میں سر ہلایا۔ ہم تقریباً 3 میل ٹیچرز پڑھائیں گے اور باقی 2 فیمیل ٹیچرز۔ صنم نے نوٹ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تو اتنی دیر میں دروازے کے پاس کھڑی لڑکیاں اندر کی جانب جلدی سے بڑھیں۔ سر آ رہے ہیں، سرگوشیوں میں کہتے سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکی تھے۔ تبھی ایک وجود کلاس میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ 28 سے 30 سالہ عمر کا وہ خوبرو مرد، گرے ڈریس پینٹ اور لائٹ بلو شرٹ پہنے، گلاسز پہنے، ایک کان میں بلوٹوتھ بغیر فریم کے رملیس آنکھوں پر لگائے، ہاتھ میں لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑے، چہرے پر سنجیدگی سجائے ہوئے وہ لاپرواہ سے چلتا اسٹیج پر چڑھ کر ڈائس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنا بیگ ڈائس پر رکھتے اس میں سے لیپ ٹاپ نکالتے اس نے رکھا اور بیگ کو نیچے ڈائس کے اندر بنی جگہ پر رکھ دیا۔ ساری کلاس گہری خاموشی میں دلچسپی سے اپنے سر کو دیکھ رہی تھی جو کہ اب لیپ ٹاپ آن کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کو سیٹ کرتے اس نے ایک سرسری سی نظر کلاس میں دوڑائی تو پوری کلاس کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس کے لب ایک طرف مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کی مسکراہٹ ہی باقی سب بھی مسکرا دیے۔ سر کی مسکراہٹ کتنی محسور کن ہے نا؟ صنم جیسے کسی سحر کے عالم میں جکڑی بڑبڑائی تھی۔ خیام اس کو دیکھتی ہلکا سا ہنس دی۔ پاگل، اس کے پیار سے نام پر نوازتی دوبارہ سر کی جانب متوجہ ہوئی جو اب لیپ ٹاپ کو ایک نظر دیکھتے ڈائس سے تھوڑے فاصلے پر رکھتے اسٹیج کے بالکل درمیان آ گئے۔ جی السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ نرمی سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان سب کی خیریت دریافت کی تو سب نے مسکرا کر ایک ساتھ جواب دیا۔ آئی ایم عاصم ملک، your neurophysiology teacher. If you have any questions then please you can ask without any hesitation but don't cross limits, okay? اپنے مختصر سے تعارف سے ساتھ انہیں کچھ سوال کرنے کی اجازت دیتے ساتھ بھی تنبیہ بھی کر گیا کہ کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ سر، آپ کی عمر کیا ہے؟ پہلا سوال لڑکی کی طرف سے آیا جو اتفاقاً پہلی لائن میں ہی تشریف فرما تھی۔ سر عاصم، جو کہ باہر کھڑکی کی طرف منہ کیے شاید باہر کے منظر کی طرف متوجہ تھے، اس کے سوال پر انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں پھیر لیں جیسے وہ سوال سنا ہی نہ ہو۔
باقی کلاس بھی خاموشی سے سر کے جواب کا انتظار کرنے لگی، لیکن شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی غلط سوال پوچھ بیٹھی ہے۔ سر، لڑکی نے دوبارہ سر عاصم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ فوراً اس کی بات کاٹ گیا۔ نوبڈی، نو کوئسچن۔ آنکھوں میں سرد پن لیے وہ بولا تو لڑکی اپنے سوال پر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں پڑھاتے؟ اس سے پہلے سر عاصم مڑتے صنم نے جلدی سے سوال پیش کیا۔ اس یونیورسٹی میں میرا دوسرا سال ہے، اور کچھ؟ سنجیدگی سے جواب دے کر وہ اب وائٹ بورڈ کی جانب متوجہ ہوا اور اپنی پینٹ کی جیب سے مارکر نکال کر وہاں پر بالکل درمیان میں نیورو سائیکولوجی لکھا۔ اس کا سنجیدہ رویہ اس بات کی نشاندہی تھا کہ اب کوئی اور سوال نہیں کرے گا، جبکہ اس کے مختصر دیے جواب جو اب ویسے ہی پوری کلاس خاموش تھی۔ سائیکولوجی کو آپ نے پیچھے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہی ہوگا، اور اب سب اس جو مزید تفصیل سے جانیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو گھما کے رکھ دے گی۔ کلاس میں موجود طلبہ کو دیکھتے اس نے بغیر کسی تاثر کے کہا، جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے بہت ناگوار گزرتا جو میری بات سننے کے بجائے کسی اور چیز پہ دھیان دے۔ اس کے سرد لہجے میں کہے گئے جملے پہ سب کی نظریں ان کی نظروں کے تعاقب میں گئیں، جہاں حیام بہت ہی انہماک سے رجسٹر پر ٹائم ٹیبل نوٹ کر رہی تھی۔ حیام، سر تمہیں ہی گھور رہے ہیں۔ صنم نے اس کو ہلکی سی کونی مار کر سر کی جانب متوجہ کرایا تو اس نے نا سمجھی سے صنم کو دیکھا اور ایبرو جھکائی۔ سر، اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو حیام نے سامنے دیکھا جہاں سر عاصم اسے ہی گھورنے میں مصروف تھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں ایک وقت میں دو کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ لہجہ صاف صاف طنزیہ تھا، جس پہ حیام نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ سوری سر، حیام نے سنجیدگی سے ہلکی آواز میں کہا تو اس کے بغیر کسی بات کا جواب دیے سر عاصم پڑھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ باقی کلاس ان کے خوش اور سرد لہجے کو سوچتے ہوئے خوبرو سر کو کھڑوس کا لقب دے چکے تھے۔ جی سر ادا سائیں، ہم نے آپ کے کہنے پر اس کو کال کر دی ہے، اور جواب میں اس نے کل صبح ہی اپنے آنے کا بتا دیا ہے۔ ہاں جی جانتا ہوں، دی جان کو بھی آپ ہیں نا ان کو منانے کے لیے، تو بس بتا دیں کہ ان کا لاڈلا آ رہا کل، اس نے شرارت سے کہا تو دوسری طرف سے جھاڑ سنا دی گئی، جس پہ وہ کہکا لگا اٹھا۔ خوش تو آپ بھی ہوں گے بہت میرے اس طرح کہنے پر دادا جان۔ وہ شرارت سے باز نہ آیا تو دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی، جس پہ ایک بار پھر کہکا لگا اٹھا۔ اس کا کمرہ سیٹ کر دیا ہے نا؟ پاس سے گزرتے ملازم سے اس کے کمرے کی بابت دریافت کیا تو مثبت جواب ملتے ہی وہ اپنے قدم ڈیرے سے باہر لے جانے لگا۔ تم آج ہی آ گئے، مجھے لگا کل اس کے ساتھ آؤ گے۔ کیف کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولا اور اس سے بغلگیر ہوا۔ ہاں، میرا کام ہو گیا تھا تو آج ہی آ گیا، اور ابھی مصروف تھا تو نہیں آ سکا، اس کی مسکراتے کہا اور پاس پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اس سے بات ہو گئی، میں نے اطلاع دے دی ہے حویلی میں۔ عماد نے موبائل پہ ایک ضروری کام کرتے اس کے بند کرتی قمیض کی جیب میں رکھا اور کیف سے کام کے حوالے سے بات کرنے لگا۔ یار، ان کو کتنی بار منع کر چکا ہوں، لیکن ہر بار کیوں آ جاتی ہیں یہاں؟ عماد نے گلے لالا کو دیکھ کر ڈیرے کی طرف آتا دیکھ کر ماتھے پہ بڑھ لیے کہا، تجھے اتنے تڑکے کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھ نہیں رہا کہ ان کے ساتھ دعا بھی ہے؟ کیا پتا وہ کہیں گھومنے یا چہل قدمی کے لیے نکلی ہوں؟ کیف نے مسکراہٹ دباتے کہا تو عماد نے ایک گھوری سے نوازا۔ جانتا ہوں کتنی چہل قدمی کے لیے نکلی ہیں، برہمی سے کہتا وہ گلے لالا کی جانب چل دیا، جو دعا سے بظاہر انجان بندی ڈیرے کے رستے پر آ رہی تھی۔ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ عماد نے قریب جاتے سنجیدگی سے استفسار کیا تو گلے لالا اس کو اپنے آپ سے مخاطب پا کے گڑبڑا گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ جواب کے بجائے وہ سوال کر گئی۔ میں تو اکثر یہیں پایا جاتا ہوں اور یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں، لیکن فی الحال میرے سوال کا جواب دیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایک نظر دعا کو دیکھتے جو گلے لالا کا ہاتھ تھامے اسی کو دیکھ رہی تھی، عماد نے دیکھنے پر فوراً دعا کو کھلکھلا اٹھی۔ میں تو یہاں اس کے لیے آئی کہ دعا ضد کر رہی تھی کہ اسے باہر جانا، اور میرا بھی ذرا دل گھبرا رہا تھا تو یہاں آ گئی اس کے ساتھ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ معصومیت سے جواب دے کر وہ عماد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ چلیں، اب پتہ چل گیا نا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، تو آپ کیف کے ساتھ گھر چلی جائیں، ہمیں یہاں ابھی کام ہے، عماد نے رسان سے کہا اور کیف کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں حویلی واپس چھوڑ آئے۔
کیف تو ابھی آیا ہے، تھکا بھی ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ واپس چلتے ہیں، گل لالا نے کہا اور دعا سے تائید چاہی جس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ اچھا چلیں، کیف میں ان کو چھوڑ کے آیا، تب تک تم سلیم کے ساتھ مل کر ایک چکر لگا آؤ۔ عماد نے دعا کو گود میں اٹھایا اور گل کو ساتھ چلنے کا کہا تو وہ مسکرا کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ گل نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا۔ ان کے پوچھنے پہ ایک پل کو عماد نے اس کی طرف دیکھا، پھر سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے اب۔ اس کے جواب دینے پر گل پورے دل سے مسکرائی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت احتیاط کیا کریں، دعا کو گود میں اتار کے اندر جانے کا اشارہ دیتے سپاٹ لہجے میں کہا تو گل کھلکھلا اٹھی۔ گڑیا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پاس سے گزرتی لڑکی نے رک کے اس سے پوچھا، جو ابھی تک دروازے پہ کھڑی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اوہ ادی، میں یہاں ان سے ملنے آئی تھی لیکن وہ یہاں ہیں ہی نہیں، اس نے کچھ شرمندہ ہوتے جواب دیا۔ خان کا ذکر کرنے پر وہ جھجک رہی تھی۔ ارے وہ تو چلا گیا، مل کے نہیں گیا کیا آپ سے؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا، کیونکہ دی جان نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ چھوٹے خان آ رہے تو اس سے مل کے جائے گا۔ پتہ نہیں، میں تو یہاں ان کے کمرے میں آئی تھی لیکن وہ تھے ہی نہیں، کچھ نادم سا ہوتے جواب دیا تو وہ اس کی معصومیت پہ ہلکا سا ہنس دی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ آئیں، دی جان کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کو یاد کر رہی تھیں۔ اس کو مسکرا کے کہتے آگے بڑھ گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم لیے اس کے پیچھے آنے لگی۔ دن کے 12 بج رہے تھے اور صبح کے موسم میں اب یہ تبدیلی آئی تھی کہ بادل بس برسنے کے انتظار میں تھے، کیونکہ ہوا اب اپنے زور و شور سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شام کا وقت ہے، سورج بادلوں کے سائے میں کہیں چھپ گیا تھا، اور اس وقت وہ دونوں اپنے لیکچر سے فارغ ہو کے کینٹین کے باہر موجود لگی کرسیوں اور میز میں سے ایک میز کے گرد بیٹھی تھیں اور آج کے نوٹ کیے ہوئے لیکچر پر سرسری سی نظر ڈال رہی تھیں۔ یار سر میں درد ہو گیا میرے تو، صنم بیزاریت سے اپنا سر میز پہ رکھتے ہوئے بولی تو خیام اس کو دیکھ کر ہنس دی۔ ابھی تو بس 2 لیکچر ہوئے ہیں، ایک باقی ہے، ابھی وہ بھی 2 گھنٹے کا، سوچو اس میں کیا ہوگا۔ خیام نے اسے آنے والے لیکچر کے بارے میں ڈرانا چاہا۔ پہلا لیکچر تو بس گزر ہی گیا کیونکہ پہلا دن تھا اور وہ بس تعارف میں ہی گزر گیا، باقی 1-2 چیزوں کے بارے میں پڑھایا تھا سر عاصم نے، اور دوسرا لیکچر بھی اچھا گزر گیا کیونکہ وہ فیمیل ٹیچر تھیں تو باتیں بھی ہوتی رہیں ساتھ ساتھ۔ یار بارش، صنم جو اپنی ہی دھن میں ٹیبل پر اپنی انگلیاں بجا رہی تھی، اپنے ہاتھ کی پشت پر بارش کی ننھے ننھے قطرے محسوس کرتے خوشی سے چیخ اٹھی۔ اٹھو، ہمارے نوٹس گیلے ہو جائیں گے، جلدی کرو ورنہ بھیگتے ہوئے کلاس میں جائیں گے اور کیا پتہ اگلے سر اندر آنے بھی نہ دیں۔ خیام نے جلدی سے پیپر سمیٹتے صنم کو بھی لتاڑنا شروع کیا، جو مزے سے وہیں بیٹھی بارش کو انجوائے کرنے کی خواہش مند تھی۔ خیام کی جھاڑ سنتے اس پر رتی برابر اثر نہ پڑا۔ صنم اٹھو، اب کی بار خیام نے زبردستی اس کا بازو پکڑتے کھڑا کیا، لیکن تب تک اگلے لیکچر کی بیل ہو چکی تھی۔ چل رہی ہوں آرام سے، صنم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا اور کاہلی سے چلنے لگی۔ آپ دونوں میری کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں نا؟ ابھی خیام اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے بھاری گھمبیر آواز پہ دونوں کے قدم رکے۔ خیام، میں کہہ رہی ہوں پیچھے نہ دیکھیں، بس چلتی جا مجھے لے کے، صنم نے آہستہ آواز میں کہا، اور اب وہ خیام کو گھسیٹنے کا ارادہ رکھتی تھی کیونکہ وہ اپنے پیچھے موجود وجود کی آواز کو پہچان چکی تھی۔ لیکن خیام نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سر عاصم ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جی سر، انجان بنتے سوال کیا گیا۔ کلاس میں نہیں گئی آپ ابھی تک؟ سرد لہجے میں پوچھے۔ اس وقت وہ بغیر گلاسز کے کھڑے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ سر بس جا رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، خیام کے بجائے صنم نے کہا۔ اس وقت وہ شیڈ کے نیچے کھڑے تھے ورنہ اب تک وہ بھی مکمل بھیگ چکے ہوتے۔ اب آپ آدھے گھنٹے تک کلاس کے باہر رہیں گی، جب تک بلایا نہ جائے، اندر نہیں آئیں گی۔ ان کو سرد لہجے میں کہتا وہ لمبے قدم لیے وہاں سے اپنی کلاس کی جانب چل دیا، جبکہ وہ دونوں پیچھے ہونکوں کی طرح ان کی بات اور لہجہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر وہ کیوں ان کو صدا سنا کر گئے تھے۔ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ صنم نے منہ کے زاویے بگاڑ کے الجھ کے پوچھا، جبکہ یہی حال خیام کا بھی تھا۔ چھوڑ یار، ایویں روب جھاڑ کے گئے ہیں ہم پہ، صنم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، اور وہ دونوں اپنی کلاس کی جانب چل دیں۔ پتہ نہیں اب جن کی کلاس ہے وہ کیسے ٹیچر ہوں گے، دعا کرتی ہوں کہ سر عاصم کی طرح کے نہ ہوں، کیونکہ ایک دن میں ایک ہی طرح کے سر برداشت نہیں کر سکتی، صنم اکتائے ہوئے لہجے میں کہتی۔ جیسے ہی کلاس میں قدم رکھنے لگی، ایک کرخت آواز سن
کر وہیں سن ہو کر رہ گئی۔ آپ دونوں کو کلاس میں آنے کی اجازت نہیں۔ کہنے والے سر عاصم تھے جو انہی کلاس میں موجود تھے۔ لیکن سر یہ تو ہماری کلاس ہے، آپ یہاں کیسے؟ صنم نے ناسمجھی سے پوچھا تو خیام نے پیچھے سے ہی ایک رکھ کے دی۔ بدتمیز، سر عاصم کی ہی کلاس ہے شاید اب، خیام نے دانت پیستے کہا۔ اسی لیے گیٹ آؤٹ۔ سر عاصم غصے سے بولے تو دونوں اپنی زبان کو تالا لگاتی کلاس کے باہر جا کے کھڑی ہو گئیں۔ ایک ہی طرح کے سر برداشت نہیں ہوتے تم سے، اسی لیے ایک ہی سر کو برداشت کرو۔ کچھ ہی دیر کی خاموشی کے بعد خیام نے طنزیہ لہجے میں صنم کو کہا تو وہ کہہ کر لگا اٹھی۔ کمرے میں جیسے ہی قدم رکھا تو حقے کی خوشبو ناک کے نتھنوں سے ٹکرائی، جس پہ بغیر کوئی تاثر دیے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیٹھ کے ایک کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میری دھی اتنی اداس کیوں ہے کہ خان مل کے نہیں گیا؟ دی جان کے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے پیار سے پوچھا تو اس نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ حقے کو سائڈ پہ کر کے وہ ان کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ سر ہنوز جھکایا ہوا تھا۔ تا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے دی؟ وہ تو ہے ہی کام چور، ایک نمبر دا بھلکڑ۔ ہن آئے گا تو کان کھینچوں گی اس کے۔ دی جان نے اسے اپنے سینے سے لگائے پیار سے کہا اور آئندہ خان کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ کھانا کھایا؟ پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں کو تھام کے پوچھا۔ اب کی بار روحانی انداز میں بولی۔ دل نہیں کیا، مجھے تا لگ رہا ہے کہ تجھے تیز بخار ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں دی جان، بس ہلکا سا بخار ہے اور کچھ نہیں، تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے دی جان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے پیار سے کہا۔ چل آجا، مل کر کھانا کھاتے ہیں، اور میری بات سن لے کان کھول کے، خان کی بیوی ہے تو، اس کے کمرے میں رہا کر۔ اس اماں بیگم کی زیادہ سننے کی ضرورت نہیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ انہوں نے ذرا کرخت لہجے اپنایا کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکی تھی کہ اپنے کمرے میں رہا کرے، لیکن اماں بیگم کے کہنے پر اس چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی جہاں اس کا حق نہیں تھا رہنے کا، کیونکہ وہ گھر کی ولی وارث کی بیوی تھی، تو کیوں اس کو حقیر سمجھا جاتا؟ رات کی چاندنی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ گہرا سناٹے کو اپنا رازدار بنائے ہر کوئی اپنے خوابوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اپنی بالکونی میں کھڑا ہونٹوں کے درمیان سگریٹ دبائے وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھوج رہا تھا جب اس کا موبائل بیپ کیا۔ کے نام سے میسج شو ہو رہا تھا۔ اندر آ کے سائڈ ٹیبل پر موبائل اٹھایا تو کے کا خفگی بھرا میسج موصول ہوا تو لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ چھوڑ دے اس کو، جانتا بھی ہے صحت کے لیے اچھی نہیں، پھر بھی یار روز روز کہاں ہوتا ہے یہ سب؟ بس کبھی ہوا کہ دل نے بغاوت کر دی تو ایک آدھ بار اس نے بھی شرارت سے جواب دیا تو اگلا کڑ کر رہ گیا۔ اچھا چھوڑ اس کمینی کو، یہ بتاؤ کہ کیا مجھے تمہارے ادارے سے کچھ معلومات مل سکتی ہیں کسی کے بارے میں؟ اس نے جھجک کے پوچھا۔ ہاں مل جائے گی، لیکن تمہیں کیوں ضرورت پڑی کسی کی معلومات حاصل کرنے کی؟ اس نے تعجب سے سوال کیا تو دوسری جانب ہلکا سا ہنس دیا۔ بس ہے کچھ، تمہیں بتاؤں گا جب کام ہو جائے گا، بس ابھی میری تھوڑی سی مدد کر دو اس میں۔ اس نے عاجزانہ رویہ اختیار کیا تو وہ مان گیا۔ بیٹے خیام، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو تاکید کی تھی کہ جلدی سو جایا کریں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے اب اپنی طبیعت ہی خراب کرنی ہے وہاں رہ کہ پہلے آپ لاہور گئی تھی اور اب آپ اسلام آباد چلی گئیں۔ اب بس اس کے بعد میں آپ کو ایک نہیں سنوں گی۔ کمرے میں ہلکی سی نائٹ بلب کی روشنی میں اپنی چیزیں سمیٹتے ساتھ ساتھ اپنے دادوں کی ڈانٹ سنتی وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دادو، میری پیاری دادو، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں پہلی بار تھوڑی کہیں رہ رہی ہوں، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ لاہور بھی رہی ہوں تو اب بھی آپ ایسے ہی پریشان ہوتی تھی، لیکن اب میں بڑی ہو گئی ہوں نا، تو اب آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ پرسوں آؤں گی آپ سے ملنے، اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہی تھی، تھوڑا کام تھا بس وہ کر رہی تھی۔ بیڈ پر اپنے دونوں پاؤں سیدھے کیے بیٹھی وہ اب مسکرا کر اپنی دادوں کو تسلیاں دے رہی تھی جو خواہ مخواہ اس کی فکر کر رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے بھائی بھی آپ کا پوچھ رہے تھے کب آنا ہے آپ نے؟ دادی کو اب جیسے اس کی بات سن کر سکون ملا تھا، تبھی اس کے بھائی کا ذکر کر دیا۔ تو آپ نے لالا کو کہا تھا نا کہ مجھے کال کر لیں؟ اس نے پریشان ہوتے کہا تھا آپ کے بھائی سے، لیکن وہ مصروف تھے تو آپ کو کل کال نہیں کر پائے۔ آپ خود ہی تھوڑا ٹائم نکال کے اپنے لالا کو کال کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تفصیل بتاتے ساتھ حل بھی پیش کیا جس پہ وہ سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، اب آپ بھی سو جائیں ورنہ لالا غصہ ہوں گے، اس نے شرارت سے کہا۔ چلو تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ دادو نے مسکرا کے رابطہ منقطع کیا اور سکون کی سانس لی۔
ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنی نیند کو پانے میں ناکام رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں اوجھل کر پا رہا تھا کہ کس طرح اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا، الٹا مجرموں کی طرح خود کو تنہا کر بیٹھا تھا۔ میں کیا کروں، مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا، بے بسی کے سے کہتے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ میری وجہ سے وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، میری وجہ سے خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ کرب سے سوچتے وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور چلتا ہوا بالکنی میں آیا، جہاں ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ رات کی تنہائی کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا وجود بھی بالکل تنہا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ندامت اس کو ہتھوڑے کی طرح اپنے سر پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کسی بھی طریقے سے اسے یہاں واپس بلانا چاہیے تاکہ وہ زندگی تو ٹھیک سے گزار پائے، ایک بوجھ تو میرے سر سے اترے، ورنہ یہی مجھے کھائے جائے گا۔ آسمان پہ نظریں مرکوز کی اس نے سوچا اور کچھ فیصلے ترتیب دینے لگا۔ یار تم نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا، کلاس میں بیٹھی حیام کو دیکھتے صنم نے خفگی سے پوچھا۔ ہاں تو رجسٹر سے نظر ہٹاتے اس نے اپنی ناراض دوست کو دیکھا۔ ہاں وہ بس میں بھول گئی تھی، لاؤ لکھ دوں۔ اس نے اپنی چیزیں سائڈ پر رکھتے اس نے موبائل ہاتھ میں لیتے اپنا نمبر لکھا۔ آج کتنے لیکچر ہیں؟ اس نے اپنی نشست سنبھالتے صنم مصروف انداز میں بولی۔ شاید 2 ہی ہیں، اب دیکھو لگتا پتہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہے میں۔ موبائل پہ نظریں جماتے اس نے مسکرا کر کہا تو صنم مشکوک ہو کے دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ معنی خیزی سے پوچھتی اس کا موبائل جھپٹنے ہی والی تھی کہ خیام نے موبائل کو بیگ میں رکھ دیا۔ چلو نکلو، اس نے شرارت سے کہا تو صنم نے گھورا۔ ارے دکھاؤ تو، مجھے کوئی لڑکا نظر آیا تھا، اس نے ضدی لہجے میں کہا تو ہنستے ہوئے خیام نے موبائل بیگ سے نکالا اور اپنے پاس ورڈ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ لالا ہے میرے، ایک محبت بھری نظر اپنے بھائی کو دیکھتے صنم کو بتانے لگی۔ ماشاءاللہ، صنم نے بھی اس خوبرو شخصیت کے حامل انسان کو دیکھتے بے ساختہ کہا تو خیام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میم آ گئی ہیں۔ کلاس میں 45 سالہ عورت کے داخل ہوتے صنم نے کہا تو دونوں کلاس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ پنک شلوار قمیض میں چلتی حیام اپنی ہی دھن میں یونیورسٹی کی کینٹین میں انٹر ہوئی اور ایک خالی ٹیبل دیکھتی اس پر جا بیٹھی۔ ابھی کینٹین میں بس 2-4 ہی اسٹوڈنٹ تھے۔ کیا آج سر عاصم کی کلاس نہیں ہے کوئی؟ ان سے ریفرنس بک پوچھنی تھی اور کچھ نوٹس کا بھی پوچھ لیتے اگر ہیں تو، ورنہ وہ تو بس کلاس کو پڑھاتے ہی چلے گئے تھے۔ ہاتھ والی کرسی پر صنم تھپ سے آ کر بیٹھی اور اپنا بیگ کھنگالتے اس میں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ معلوم نہیں، کیونکہ شیڈیول میں بس ویکنڈ کی کلاسز ہیں، بس کل 2 لیکچر گزر گئے اور پریکٹیکل کے ہوں گے باقی، اب نیکسٹ ویک ہی وہ کلاس لیں گے۔ کان کے پیچھے بال اڑستے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے نارمل جواب دیا تو صنم سمجھ کے سر ہلا گئی۔ وہ جا رہے ہیں سر کسی کے ساتھ، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ دور سے آتے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے ایک خوبرو نوجوان کے ساتھ سر عاصم کو آتے دیکھا، جو خود ڈارک بلیو شرٹ پر ڈارک گرے پینٹ پہنے ہاتھ میں کوٹ تھامے ساتھ والے کے ساتھ کسی فائل کو کھولے بات کرنے میں مصروف تھے۔ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا اس طرح، جب کلاس ہوگی تب ڈسکس کر لیں گے، ابھی وہ جس کے ساتھ جا رہے ہیں بہت مصروف لگ رہے ہیں تو خواہ ڈسٹرب ہوں گے۔ پارکنگ ایریا سے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے سر عاصم پر حیام کی نظر پڑی تو اس نے بھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھا، اسی لیے منع کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے پھر۔ صنم بھی ہلکی ہو کر بیٹھ گئی اور موبائل میں بزی ہو گئی۔ تمہاری ماما کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کچھ یاد آنے پہ حیام نے صنم سے پوچھا تو وہ اپنے موبائل میں نظریں ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے بہتر ہے اب، کل میرے جانے تک وہ دوائی لے آئی تھی، بابا بھی گھر نہیں تھے، کزن کے ساتھ گئی تھی، اب ٹھیک ہے وہ، اللہ کا شکر، صنم نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو حیام بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ریلیکس ہو گئی۔ شام بھی ہو گئی، دھندلا گئی آنکھیں میری، بھولنے والے میں کب تک راستہ دیکھوں، دعا نہ کرو ایسے وہ ڈر جائے گا بیچارہ۔ دعا کو ہاتھ میں چھوٹا سا بلی کا بچہ دیکھتے وہ اس کو لینے کو آگے بڑھی، جبکہ گلے لالا کو اپنی طرف دیکھتے وہ بلی کا بچے کو بے ترتیبی سے پکڑتے بھاگنے ہی لگی کہ بچے کی ٹانگ اس کے منہ کے اوپر دیکھتے وہ دہل کر اس کو ٹوکتی پیچھے بھاگی۔ ہائے وہ مر جائے گا، گندی بچی، چھوڑو اس کو۔ مسلسل چھت پر بھاگتی دعا کو کوستی ڈرانے کی خاطر ایک طرف پڑی لکڑیوں پر سے بڑی سی چھڑی اٹھا لائی۔ نو، وہ بھی اسے ٹھیک سے بولی، اس کی دیدہ دلیری پر وہ صبر کے گھونٹ پی گئی۔ پردی سی تو ہو تم، اور اتنی جلدی جان کو تم نے پکڑا ہوا، اتنی ننھی سی جان کو تم نے پکڑا ہوا ہے، چھوڑو ورنہ چاکلیٹس نہیں دوں گی۔ چھڑی دور پھینکتی اس کو لالچ دینے لگی وہ مان جائے، ورنہ وہ چھوٹی سی جان اپنی آخری سانسیں گننے لگی، کیونکہ اب اس کا ہاتھ بلی کے بچے کی گردن پر تھا جس کو اس نے پکڑنے میں سہارا لیا تھا، لیکن وہ کیا جانے جس کا سہارا لیا تھا وہ اسی جان کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ اوکے، وہ لالچ سنتے ہی اس نے جھٹ سے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ میاؤں کی تیز آواز میں وہ پہلی فرصت میں بھاگا۔
چاکلیٹ؟ پاس آتے ہی اس نے فرمائش کی تو اس کے ہاتھ تھامتے وہ سیڑھیاں اترنے لگی، لیکن ابھی دوسری منزل کی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ راستے میں آتے وجود کو دیکھ کر گل لالہ ٹھٹک کر رکی۔ آپ؟ اوپر کی جانب جاتے دیکھ کر گل نے پوچھا، کیونکہ کمرہ تو اس کا نیچے تھا۔ جی میں، اور گڑیا کہاں سے آ رہی ہے؟ مختصر سا کہتے اس نے دعا کو پکڑتے ہوئے ہوا میں اچھالتے گود میں لیا، جس پر وہ کھلکھلا اٹھی۔ چھت پہ گئے تھے ہم، آپ بھی چھت پر جا رہے؟ اس نے مسکرا کر کہا اور اس سے بھی اشتیاق سے پوچھنے لگی، نہیں میں لالا کے کمرے میں جا رہا ہوں، ایک فائل دیکھنی ہے۔ دعا کو گال پر بوسہ دیتے کہا تو اس نے ہلکی بڑی ہوئی داڑھی کی چبھن سے وہ ایک بار پھر کھلکھلا اٹھی۔ بہت زیادہ اٹیچ ہے آپ سے یہ؟ دعا کی سرخ پڑتی گال کو نرمی سے سہلاتے اس نے کہا تو دعا نے ماتھی گال پر بوسہ دیا۔ اور میں بھی اپنی گڑیا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے دعا کو نیچے اتارا اور اوپر جانے لگا، لیکن اچانک گل کی پکار پر رک گیا۔ سنیے۔ سوالیں یا نظروں سے اس کی جانب دیکھے تو وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی شلوار سوٹ میں دیکھتے اس نے تعریف کی تو اس سے سنجیدگی سی نظر ڈالتا سر نفی میں ہلاتے اوپر کمرے کی طرف گیا۔ پیچھے وہ ہلکا سا ہنس دی۔ اکھڑ شہزادہ! اس کے دو بول اور تعریف سے نوازتے دعا کو اپنی گود میں اٹھاتے پیار کرتے نیچے لے گئی۔ ستمبر کا شروع تھا اور گرمی آج بھی ایسی تھی جیسے جولائی کا مہینہ غلطی سے واپس آ گیا، اور سر پر دوپٹہ اور کندھے پر بیگ لٹکائے وہ اپنے بابا کا ویٹ کر رہی تھی کہ جلدی سے لینے آ جائے، ورنہ اس گرمی میں جلتے رہنا ہوگا۔ آج یہ کیوں آ گیا؟ اپنے سامنے اس کی گاڑی کو دیکھتے وہ کوف سے بولی، جبکہ اندر بیٹھا وجود گہری مسکراہٹ سے اب گاڑی سے نکلتے اس کی جانب آیا۔ چلو یا اب بھی یہیں رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اس کے پاس پہنچتے ہی طنز کیا تو وہ سلگ اٹھی۔ بابا کیوں نہیں آئے؟ تم کیوں لینے آ گئے ہو؟ بجائے گاڑی کی جانب بڑھنے کے وہ وہیں کھڑے کھڑے وہ سنجیدگی سے بولی، اب انہیں کام تھا تو میں آ گیا، میرے آنے سے تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ چلو بیٹھو، اسی لہجے میں جواب دیے وہ بغیر اس کی سنے گاڑی میں جا کر بیٹھا اور اسٹارٹ کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر مزید 2 منٹ بھی وہ نہ گئی تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسے ہی گاڑی اڑا لے جائے گا۔ بندہ سلام دعا کرتا ہے، اس کے بیٹھتے اس نے اپنائیت بھرا شکوہ کیا، میں بندہ نہیں بندی ہوں، اور بندیاں ہر ایرے غیرے کو سلام نہیں کرتی پھرتی۔ اپنی بیگ پچھلی سیٹ پر منتقل کرتے وہ بھی کھٹاک سے بولی تو وہ جل کر رہ گیا۔ میں ایرا غیرہ نہیں ہوں، ہونے والا شوہر ہوں تمہارا۔ آنکھیں نکالتے اس نے بھی بے باکی سے کہا تو صنم کے منہ سے بے ساختہ ہی استغفر اللہ نکلا، جس پر وہ مزید سیخپا ہوا۔ خواب دیکھتے رہو بس، تم نے گھر لے کر جانا ہے کہ نہیں، ورنہ میں بابا کو کہوں گی کہ تم بس مجھ سے بکواس کرتے رہتے ہو۔ اتنی آہستہ گاڑی کی سپیڈ دیکھتے صنم بھڑک کر بولی تو وہ الٹا اس کو دانت دکھانے لگا۔ جاؤ جا کے بتاؤ، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی کہنا کہ میں شادی کے لیے بہت اتاولا ہو رہا ہوں، لہٰذا تم یعنی تمہیں میری صنم کو میرے پلے باندھ دیا جائے۔ اس نے جیسے کھلے دل سے اجازت دی تو سلگ کر رہ گئی اس کی بے باک گفتگو پر۔ یار دیکھو، میں تمہارے پیچھے کب سے لگا ہوا ہوں، تمہیں میرا تنہائی کا کوئی احساس نہیں؟ کچھ خیال کرو مجھ معصوم کا، کب تک ایسے اکیلے زندگی گزار کر اپنے دوستوں کی شادیاں دیکھتا ہوتے دیکھوں؟ اس کو مسلسل خاموش دیکھتے ہو، پھر سے ارتسام کی زبان میں پھر سے کھجلی کی تو وہ ایسے انجان بنی جیسے سنا ہی نہ ہو کچھ۔ اتنا بھی کیا بے رخی، اب اپنے ہونے والی بیوی کو بھی میں امپریس بھی نہ کروں؟ اللہ یہ کیسا انصاف ہے، ایک لڑکی سے محبت کی وہ بھی سڑی ہوئی نکلی۔ اب کی بار صنم نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا جو گاڑی کا دھیان ہٹائے باقاعدہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے دہائیاں دے رہا تھا۔ دیکھے ارتسام، ابھی وہ ضبط کیے کچھ کہتی کہ وہ پھر سے بول اٹھا، کتنا خوبصورت لگتا ہے نا میرا نام جب تم اسے ادا کرتی ہو۔ اس کی بات اچکتے وہ پھر شریر ہوا، جبکہ اب کی بار صنم نے کچھ بولنا مناسب نہ سمجھا کہ پھر سے وہ کوئی گوہر فشانی ہی کرے گا۔ تم کہاں چلے گئے؟ گھر پہنچنے پر جب صنم گیٹ کی کراس کرنے لگی تو ارتسام بھی ساتھ ہی اتر گیا اندر جانے کے لیے۔ کیوں بھائی، میں نہیں آ سکتا کیا؟ اس نے رک کر حیرت سے پوچھا، جس پر وہ اکڑ کے بولی، بالکل نہیں، جاؤ یہاں سے۔ اتنا کہہ کے وہ خود اندر کی جانب بڑھی تو اس کی بات جو خاطر میں لائے بغیر اسے قدموں کے اندر گیا۔ ارے میرا بچہ کیسے ہو؟ ارتسام کو اندر آتا دیکھ کر صنم کی امی جان چھوٹے سے لاؤنج میں پڑے صوفے سے اٹھ کر اسے پیار کرنے لگی، لیکن وہ پہلے ہی ان کے احترام میں آگے بڑھا اور جھک کر پیار لیا۔ میں ٹھیک ہوں ممانی جان، آپ بتائیں کل سے طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھتے نرمی سے پوچھا، جبکہ صنم اس کو بغیر کچھ کہے اندر اپنے روم میں جا چکی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کل کے بہتر ہے، بس کل تھوڑی سی گھٹن ہو رہی تھی، اسی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن اب سب بہتر ہے شکر ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اون کا سویٹر بنتے جواب دیا۔ تم بتاؤ تمہارے ابو کیسے ہیں؟ ابو بھی ٹھیک ہے اور باقی سب بھی آج کل کسی کام میں مصروف ہیں، اس نے سرسری سا جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔
چلے ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ صنم کو کچن میں جاتے دیکھ کر وہ جانے کی اجازت چاہتا آہستہ سے کچن کے دروازے کے پاس آیا۔ اپنا خیال رکھنا تم بھی، اللہ حافظ، ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کا کام میں مصروف دیکھ کر کہا، اور اس کا اللہ حافظ سنتے ہی وہ وہاں سے رخصت ہوا۔ تیری آج کوئی کلاس نہیں؟ فائل سے نظر ہٹاتے اپنے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھتے پوچھا، جو ہنوز فائل پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ نہیں ابھی نہیں ہے، صبح تھی بس ایک، اور ابھی فارغ ہوں، تیرے میسج آنے پر رک گیا تھا، سنجیدہ سے جواب دیتے ایک پیپر اٹھا کر اس سے کچھ لکھنے لگا۔ اچھا وہ میں نے تم سے کہا تھا نا کسی کے بارے میں کچھ معلومات کرنا ہے؟ ادھر ادھر دیکھتے اس نے اپنی بات شروع کی۔ ہاں بتا، کیا کہہ رہا تھا رات کو؟ وہ اب فائل اور چیزیں سائڈ پر رکھتا اس کی بات کی جانب متوجہ ہوا۔ یار کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہے، ادھر ہی دیکھا میں نے، اور شاید پڑھتی بھی یہی ہے۔ ذرا سا آگے جھکتے کہا تو عاصم کی نظروں میں الجھن دیکھتے وہ کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ تم کب ان کاموں میں دلچسپی لینے لگے؟ عاصم نے اسے گھور کر کہا۔ یار مجھے نہیں پتا، بس مجھے اس کا معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، سب کچھ۔ وہ جیسے اپنی بے قابو ہوتے دل کو بھڑاس نکالنا چاہتا تھا۔ اور تو سب جان کے کیا کرے گا؟ اس نے پھر سوال لگا۔ یار میں نہیں جانتا، لیکن وہ مجھے بہت پسند آ گئی، لیکن ابھی میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتا کہ فوراً ہی کوئی ریلیشن رکھ لوں، اسے سب کی عادت بھی نہیں، لیکن میں بس یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہیں انگیج نہ ہو۔ عاصم کی بات پر اس نے کھل کے وضاحت دی، جسے وہ سمجھ کر سر ہلا گیا، لیکن کچھ توقف کے بعد کہہ کا بے ساختہ تھا۔ یار کیا ہے، کیوں دانت نکال رہا ہے؟ اس کے دانت نکالنے پر وہ جھنجھلا کر بولا، میرا مطلب کہ یہ نہ ہو کہ جس کو میں ابھی اپنی پسند سمجھ رہا ہوں وہ بعد میں بھی ایک اٹریکشن نہ نکلے آئے۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بناتے اپنی بات سمجھانے لگا۔ سمجھ گیا ہوں یار، بس تمہیں چھیڑ رہا تھا، بتاؤ کون ہے وہ؟ عاصم نے کیف کو کہا اور اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس ایک دو بار دیکھا ہے، پہلے کل دیکھا تھا اور آج بھی۔ اتنی سی معلومات میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ بھلا کچھ اور تو بتاؤ، کس ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا یا کسی کلاس میں؟ اس نے جیسے اور جاننا چاہا۔ نہیں یار، ایسا کرتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دوبارہ دکھی تو تمہیں فوراً بتاؤں گا، کیونکہ میں جب بھی یہاں تیرے کام سے آتا ہوں تم ساتھ ہی ہوتے ہو۔ کیف نے مشکل آسان کرتے کہا۔ ٹھیک ہے چلو ابھی چلیں یار، بھوک لگ رہی ہے مجھے، عاصم کھڑے ہوتے بولا تو دونوں آفس سے باہر نکلے۔ ابھی تھوڑی ہی آگے گئے تھے کہ کیف نے عاصم کو رکنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو وہ رہی، کیف کی کینٹین میں بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو عاصم کی نظریں بھی اسی سمت اٹھی۔ کون سی؟ یار 5 لڑکیوں کو دیکھتے اس نے الجھ کر پوچھا۔ یار کچھ شرم کر، یا کیا کہیں گے سب کے ایک ٹیچر ایسی حرکتیں کر رہا ہے؟ عاصم نے مسلسل کیف کو ایک ہی طرف دیکھتے پا کر چوٹ کی تو وہ ہنسنے لگا۔ وہ بلیک ڈریس میں جو موبائل میں لگی ہے۔ اب کی بار ساتھ چلتے کیف نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو عاصم نے پھر دیکھا اس کو، ایک نظر دیکھتے پھر کیف کو دیکھا۔ پتہ چل جائے گا نا اس کا، وہ متجسس ہوا۔ اسٹوڈنٹ ہے میری، بدتمیز، اسی پر نظر جانی تھی تیری، کچھ تو خیال کرتا۔ پارکنگ میں جاتے عاصم نے ہنس کر کہا تو کیف کھسکیا گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تیری اسٹوڈنٹ نکلے گی، خیر مجھے معلوم کر کے بتا دینا، سب میں انتظار کروں گا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے آنکھ ونک کرتے کہا تو عاصم کہہ کر لگا اٹھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تو عاشق بھی نکلے گا، وہ مزید اس کو چھیڑنے لگا، جس پر اب کی بار وہ بھی کہہ کر لگا اٹھا۔ لالا میں بس گھر جا رہی ہوں یہاں سے، جی کھانا کھا لیا تھا میں نے۔ آپ سنائے، دادو کہہ رہی تھی کہ آپ کو میری یاد آ رہی تھی۔ بیگ کاندھے پر ڈالے وہ اپنے ہاسٹل کے کوریڈور میں چلتی تھی، ساتھ ساتھ اپنے بھائی سے بھی بات کر رہی تھی۔ ہاں تو مجھے فکر لگی رہتی ہے کہ میری گڑیا نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں، چھوٹی سی تو جان ہو تم، انہوں نے بھی پیار سے کہا تو وہ ان کے پیار پر بے ساختہ ہی کھلکھلا اٹھی۔ اب بڑی ہو گئی ہوں نا میں بھائی، اس نے احتجاجاً کہا۔ میرے لیے اب بھی چھوٹی ہی ہو تم، اور میں ایسے ہی تم سے بچوں کی طرح ٹریٹ کروں گا۔ میرا چھوٹا سا بچہ، بیڈ پر بیٹھتے سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی اور اس کی تصویر کو دیکھتے وہ محبت پاش لہجے میں بولا۔ اسفہان بھائی، وہ جیسے چڑھ کے بولی، جس پر وہ کہکا لگا اٹھا۔ اچھا بتائیں بھابھی کو کب لا رہے ہیں آپ؟ مجھے بھی اب بہت انتظار ہے کہ کب ہمارے گھر میں دلہن آئے اور گھر میں بھی رونق لگے۔ اپنے روم میں انٹر ہوتے اس نے بیگ کی جگہ پر رکھا اور پانی کی بوتل اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ تمہاری دادی جان کو بس تمہارا انتظار ہے، بس پھر آ جائے گی تمہاری بھابھی بھی۔ بتاؤ کب ختم ہوگا سیمسٹر تمہارا؟ اس کی بات پہ وہ متبسم سا ہوتے گویا ہوا۔ ابھی تو شروع ہوا ہے، پریکٹیکل اور تھیسس بھی ہوں گے ساتھ ساتھ، بس جلد ہی ہو جائے گا ختم۔ اور ویسے بھی ہفتے میں بس 2 کلاسز ہوتی ہیں، ویکینڈ پہ تو آپ کبھی بھی ڈیٹ فائنل کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ اس نے پرجوش ہوتے سارا منصوبہ بناتے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہو رہی ہے تمہیں؟ پہلے تمہیں نہ رخصت کر دیں ہم، پھر تمہاری بھابھی بھی آ جائے گی، ورنہ تمہارا کیا بھروسہ کہ ظالم نند بن کر میری بیوی پر ظلم اٹھاتی رہو۔ دوسری طرف بھائی نے بھی شرارت سے کہا تو ادھر وہ منہ بنا گئی۔ اب دیکھیے گا میں کیسی نند بن کے دکھاتی ہوں، پھر
ظالم پپو بھی بنوں گی، سن لیں آپ۔ وہ بھی دھمکی آمیز لہجے میں کہتی ہے، اپنے پاؤں اوپر کرتے بیٹھ گئی۔ ہاں جی بھائی، لگ رہا ہے تمہارے ارادوں سے، اصفہان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا تو وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ ان دونوں بھائی بہن کا پیار ہی بہت نرالا تھا۔ اصفہان نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو گاؤں واپس آتے کچھ ڈاکو لٹوروں نے ان کے والدین پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تب خیام ابھی 9 سال کی تھی، جبکہ اصفہان 17 سال کا۔ دادا جان کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، بس اب دادی جان تھیں گھر میں، جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر دونوں کی پرورش کی تھی۔ اصفہان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے دادوں کے ساتھ ساتھ اپنی خیام کو بھی سنبھالا تھا، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دادی جان بھی کمزور ہوتی گئیں۔ اصفہان کے والد صاحب کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی تھا اور ساتھ گاؤں میں کچھ زمینیں بھی تھیں جن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کی منشی پر تھی، جس کی بزنس میں اصفہان کے والد کے دوست کمیل صاحب بھی ساتھ ہی تھے، حصے دار تھے۔ لیکن جیسے ہی اصفہان نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو کمیل صاحب نے جن کی امانت ان کے حوالے کی اور نیک تمنائیں دی، ساتھ میں اپنا حصہ لے کر اپنا نیا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ کمیل صاحب نے اصفہان کی بہت مدد کی تھی۔ اب انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کی نسبت اصفہان سے طے کر دی تھی۔ ایسے ہی ساری زندگی ان کے تعلقات قائم و خوشگوار رہے۔ خیام بچپن سے ہی پڑھنے کی شوقین تھی، انٹر تک وہ اپنے گاؤں میں ہی پڑھتی رہی تھی، پھر بعد کی تعلیم لے کر لاہور چلی گئی، وہاں ہاسٹل میں رہ لیا کرتی تھی اور ہر ویکینڈ پہ وہ گاؤں اپنی حویلی بھی چکر لگا لیا کرتی تھی۔ پڑھائی مکمل کر لی تھی لیکن پڑھنے کا شوق نہیں گیا تھا، تبھی مزید وہ ایم ایس کرنے کے اسلام آباد چلی گئی تھی، لیکن یہاں اس نے کہا کہ مہینے میں ایک بار چکر لگائے گی، کیونکہ ہفتے میں بس 2 کلاسز تھی، باقی تھیسس اور پریکٹیکل وغیرہ کا کام ہوتا تھا۔ اب اپنی مسلسل غیر حاضری پر وہ بھائی کو فورس کر رہی تھی کہ وہ شادی کر لیں اب، تاکہ گھر میں رونق ہو اور دادی کی بھی تنہائی دور ہو۔ لیکن اصفہان چاہتا تھا کہ پہلے اپنی بہن کو اچھے سے خاندان میں بیاہ دے، تب وہ اپنی بہن کو آگے پڑھانے کے بارے میں سوچے گا۔ کیف جب سے عاصم کے پاس سے آیا تھا اس کے ذہن میں بس وہی لڑکی سوار تھی جس کو وہ آج پھر دوبارہ دیکھ آیا تھا۔ عاصم نے تھوڑے بہت ڈیٹیلز بتائی تھی کہ وہ نیو بیج ہے اور یہاں ہاسٹل میں ہی رہ رہی ہے۔ ان کے پیرنٹس اور گارجین کی جگہ بس بھائی کا نام لکھا تھا، مطلب کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی، اور بہت اصرار پر اس نے گھر کا پتہ بھی دیکھ لیا تھا، جو خوش نصیبی سے ان کا ہمسایہ گاؤں تھا، مطلب کہ اس کے دادا جان جانتے ہوں گے ان کو۔ تھوڑے دن بعد وہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اس بارے میں سیریس بھی ہے یا نہیں۔ ابھی وہ اس کے خیالوں میں کھویا، کب سے ٹریفک روک کر کھڑا تھا، جب پیچھے سے مسلسل گاڑیوں کے ہارن سنائی دیے تو شرمندہ سا سر کھجاتے وہ گاڑی کو آگے دوڑا گیا۔ گاؤں پہنچا تو حویلی میں داخل ہوتے سلام ملازم سے پتہ چلا کہ عماد تھوڑی ہی دیر پہلے ہی یہاں سے ڈیرے پر گیا ہے۔ ابھی سفر سے وہ تھکا ہارا لوٹا تھا تو کچن میں جاتے ہی وہاں اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ اماں، ایک کپ چائے کمرے میں بھجوا دیں، تھکا ہوا ہوں۔ اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تو انہوں نے بھی اس کی پیشانی چوم لی۔ تم چلو، میں ابھی آتی ہوں لے کے۔ چولہے پہ چائے کا پانی رکھتے انہوں نے پیار سے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگا کہ راستے میں ہی اس کو دعا مل گئی، جو آتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ ارے میری جان، ابھی تک کھیل رہی ہو، سونا نہیں؟ دعا کو گود میں اٹھاتے وہ اپنے کمرے میں لے آیا اور ہنوز اپنی گود میں بٹھاتے پیار سے پوچھا، نیند نہیں آئی؟ ابھی دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور اس وقت اکثر ہی دعا سوئی پائی جاتی تھی۔ اچھا تو آؤ اپنے کیف بھائی کے ساتھ ہی سو جاؤ، کیونکہ کیف بھائی بہت تھکا واپس آیا اور اسے نیند بھی بہت آ رہی۔ کیف نے شوز اتارتے اس کو بیڈ پر بٹھایا تو فوراً دوسری سائڈ آتے ہی لیٹ گئی، جیسے نیند ابھی مہربان ہو جائے گی اس پر۔ دعا کو 2 منٹ کا کہتے وہ کپڑے چینج کر آیا، تب تک گلے لالا خود اسے کمرے میں چائے دینے آ گئی۔ دعا، آپ یہاں ہیں، آپ کی دادو آپ کو بلا رہی ہیں کب سے۔ دعا کو کیف کے بیڈ پر پھیلتے دیکھ کر گل نے تعصب سے کہا، تبھی کیف فریش سا باہر آیا۔ دی، یہ میرے پاس ہی ہے، ابھی ہم دونوں تھکے ہوئے ہیں تو دعا اپنے بھائی کے پاس ہی آرام کرنے لگی ہے۔ گل کو کہتے اس نے دعا سے تائید چاہی، جس پر وہ خوش ہوتے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، جب تنگ آ جاؤ تو چھوڑ جانا میرے پاس، گل نے ہنس کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ سنا تھا کہ عماد آیا تھا، کہاں ہے وہ؟ گل جب جانے کے لیے مڑی تو کیف نے سرسری سا پوچھا، آئے تھے وہ کوئی فائل لینے، پھر لے کر چلے گئے؟ اس نے بھی نارمل جواب دیا، جس پہ وہ محض سر ہلا گیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ گل مسکراتی باہر چلی گئی۔ یار کب سے کال کر رہا ہوں تم فون ہی نہیں اٹھا رہے، یہ کیا بات ہے؟ مسلسل 10 منٹ کی کالز کے بعد اس کی کال پک کی گئی تو وہ جھنجھلا کر بولا، جبکہ دوسری طرف جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دیکھیں ارتسام، ابھی وہ پھر سے کچھ کہتی کہ وہ بیچ میں بات کاٹ گیا۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے جب تم میرا نام پکارتی ہو، ہمیشہ والی بات۔ پھر وہ پھر ضبط کر گئی تھی کہ ہمیشہ ہی وہ ایسا
کہا کرتا تھا اس کا نام لینے پر، کیوں بار بار کال کرتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے میں نہیں کرنا چاہتی آپ سے بات؟ پھر بھی کچھ توقف کے بعد وہ سپاٹ لہجے میں بولی جبکہ وہ مسکرا دیا، اور تم کیوں یہ بار بار کہتے ہو کہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بول کے اسی کے لہجے کی سرد مہری پر حیران ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں اس بات کا جواب وہ بہت آہستگی سے کہتی اپنے روم کی بالکنی میں آ گئی۔ یہ گھر ایک اچھے علاقے میں بنا ہوا تھا، زیادہ ایلیٹ کلاس نہیں تھی یہاں، لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ انہی میں ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر بنا تھا جو اونچائی والی جگہ پر تھا۔ خوبصورت سا لان بنا تھا جو اس کے والد کی پسند تھی کہ وہ گارڈننگ کا شوق رکھتے تھے۔ اپنی بالکنی میں کھڑی سرد ہواؤں کے جھونکوں کو محسوس کرتی اس سے بات کر رہی تھی، اور وہ بے تکا جواب مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ سنجیدگی لیے بولا تو ہواؤں کے سرد تھپیڑے سے اس کو اپنا وجود بھی سرد ہوتا محسوس ہوا۔ آپ کی فیملی بالکل نہیں مانے گی، کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بے بسی کی انتہا تھی کہ اس کی فیملی کے لیے یہ ایک انچاہا رشتہ تھا جس کو ہرگز قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے؟ میرے گھر والوں سے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ کسی سے بھی نہیں، وہ بھی بے حس ہو کے بولی۔ کوارا مارنے کا ارادہ ہے مجھے۔ وہ پل بھر میں شریر ہوا۔ میری بات سنیں ارتسام۔ ابھی وہ اس کو سمجھاتی کہ عادت سے مجبور وہ بول پڑا، ہائے کتنا حسین لگتا ہے میرا نام جب تم پکارتی ہو۔ ایک ہی بات کر کر کے آپ تھکتے نہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اور مہربانی آپ مجھے ایسی باتیں نہ کیا کریں جب آپ کو پتا ہے کہ ایسا کچھ بھی ممکن نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی کال کاٹ گئی اور کافی دیر وہیں بالکنی میں کھڑی غیر مرئی نکتے کو سوچتی رہی۔ 5 منٹ بعد اس کے موبائل پر میسج بیپ ہوئی تو دیکھا کہ ارتسام کا میسج تھا۔ ایک بار نام لینا بس میرا بے تکی فرمائش پر صنم کو سمجھ نہ آیا کہ کہکا لگائے یا ارتسام کو 2 لگائے۔ ارتسام اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ اپنی پسند کا اظہار وہ بہت پہلے ہی اس سے کر چکا تھا، جس پر اس کا حیران ہونا بہت بنتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے اس کو بھائی کہتی آ رہی تھی۔ ارتسام کی پسندیدگی جاننے کے بعد بھی جب صنم اس کو بھائی کہتی تو وہ بری طرح سے ٹوک دیتا، جس پہ اب وہ اس کو بھائی تو نہیں کہتی تھی، لیکن جب کوئی بات کرنے لگتی تو اس کو جانے کون سا دورہ پڑ جاتا تھا۔ ارتسام کی والدہ کی بچپن میں وفات ہو گئی تھی۔ والد صاحب کا اپنا اچھا خاصا کاروبار تھا جو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر رہے تھے۔ ارتسام نے جب اپنے گھر والوں کے آگے یہ بات رکھی تو وہ صنم کو پسند کرتا ہے تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو سب سے زیادہ اعتراض اس کے تایا کی طرف سے آیا تھا۔ وہ اپنے سے کم لوگوں میں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ارتسام تو ہے بھی اپنے گھر کا اکیلا لڑکا وارث تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی لڑکی کے پیچھے لگ کے وہ اپنا سارا کچھ گنوا بیٹھے۔ یہ سب باتیں صنم اچھے سے جانتی تھی، تبھی کبھی ارتسام کی حوصلہ افزائی نہ کی تھی کسی بھی بارے میں، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اچھا وائس میسج کر دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ چند پل بیتے تو پھر سے ایک میسج آیا، سو جائیں، جاگتے ہوئے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ بدلے میں وہ بھی رکھائی سے بولی، خواب میں بھی تم نے ہی آ جانا ہے تو بہتر نہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندگی میں آ جاؤ؟ اس کا میسج دیکھتے پل بھر کر دھڑکنوں نے اپنے لے بدلی، بغیر کوئی جواب دیے موبائل کو سائلنٹ پہ کرتے کمرے میں آئی اور موبائل سائٹ پر رکھتی بیڈ پہ آ کے نیم دراز ہو گئی۔ جہانگیر ابھی تک نہیں آیا ملنے، اور کل اس نے کہا تھا وہ ضرور آئے گا۔ رات کا کھانا کھانے جب سب ٹیبل کے گرد بیٹھے تو تائی جان نے خفگی سے دادا جان کو دیکھتے کہا، میری بات ہوئی تھی۔ اپنے سامنے چاولوں کی پلیٹ رکھتے عماد نے کہنا چاہا، تم دونوں کی روز بات ہوتی ہے، اس سے بس ہم ہی اس کو ملنے کو ترس رہے ہیں، مہینہ ہو گیا ہے، تائی جان نے گھور کر کہا، جس پر عماد کے ساتھ کیف بھی مسکرا اٹھا۔ زمینوں کے معاملوں میں مصروف ہے، چکر لگا لے گا جلدی کا، کیف نے کہا تو دادا جان نے سمجھ کر سر ہلایا، تم چکر لگا آئے تھے زمینوں کا، سب ٹھیک ہے کیف؟ دادا جان نے اب کیف سے مخاطب ہوتے ہوئے کھانے سے نظریں اٹھا کر وہ دادا جان کی طرف متوجہ ہوا، جی میں دیکھ آیا تھا، موسم میں تبدیلی کی وجہ سے تھوڑی خشک ہو گئی ہے زمین، لیکن آج کل کے موسم سے بارش کا پتہ لگ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سرسری سی وضاحت دے کر وہ پھر کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ تائی جان ماں اور بابا کہاں ہیں؟ کیف نے اپنی ماں کی ناموجودگی محسوس کر کے پوچھا، بیٹا آپ کی ماں اور بابا پاس ہی گاؤں میں کسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، اور دعا بھی ضد کر رہی تھی تو ساتھ ہی لے گئے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اپنے شوہر کو پانی کا گلاس تھماتے انہوں نے مسکرا کر کہا۔ عماد مسلسل گل کی نظریں خود پر محسوس کر پا رہا تھا جب اچانک ہی اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی گل کو دیکھا۔ عماد کے اچانک دیکھنے پر گل سٹ پٹا گئی اور فوراً سے چہرہ نیچے کر گئی، جبکہ عماد ابھی بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں سدھرنے والی، من ہی من میں بڑبڑاتے پانی سے بھرا گلاس کو ہونٹوں سے لگایا۔ ڈیرہ غازی خان کا یہ ایک خوشحال گاؤں
جہاں پہ یہ لوگ مکین تھے۔ کہنے کو تو یہ مکمل دیہات تھا، لیکن یہاں کے رہنے والوں کا ذوق اب شہروں جیسا ہو گیا تھا۔ گاؤں کی خوبصورت حویلی کے مالک رفاقت خان تھے۔ قبائلی یا نسلی خان پٹھان نہیں تھے وہ، لیکن ان کے بزرگ وغیرہ کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ رفاقت خان اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں سالوں سے رہتے آ رہے تھے۔ 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ سب سے پہلا بیٹا آصف رفاقت، جس کی شادی والدین کی مرضی سے گاؤں کے ایک اچھے خاندان کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا، جس کی خوشی پورے گاؤں میں منائی گئی تھی، کیونکہ وہ پہلا وارث تھا۔ آصف رفاقت کے بعد دوسرا بھائی اظہر رفاقت، جن کی شادی اپنے خالہ جاد سے ہوئی تھی، اپنی خالہ کی طرف سے، وہ بھی پنجاب کی تھی۔ ان کو اللہ نے پہلی بیٹی اور پھر بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹی زرگل کی شادی انہوں نے پاس کے گاؤں اپنے جاننے والے کے ہاں کی تھی، اور اب وہ ایک بیٹے کی ماں تھی اور کبھی کبھار ہی آتی تھی یہاں۔ بیٹے کا نام کیف تھا، جو اکثر اپنے تایازاد جہانگیر کے ساتھ شہر میں ہوتا تو کبھی گاؤں کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا۔ تیسرے بھائی عامر رفاقت کے بھی گھر والوں کی مرضی سے شادی ہوئی تھی، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا عماد۔ عماد کے والد کو سب تائی جان کہہ کر بلاتے تھے، جبکہ کیف کے والدہ کو سب اماں بیگم۔ جہانگیر کی والدہ اپنی جوانی میں ہی اس دنیا کو الوداع کر گئیں، جبکہ آصف رفاقت خان 3 سال پہلے ہی جتنی عمر لکھوا کر آئے تھے گزار کر وہ بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ رفاقت خان کی اکلوتی بیٹی اور 3 بھائیوں کی چھوٹی بہن کی شادی انہوں نے کم عمری میں کر دی تھی۔ شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک چلی گئیں۔ تب اللہ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا تھا، جو کسی حادثے کے شکار ہوتے گلے لالا بھی یتیم ہو گئی، اور اس یتیم کو قبول نہ کرتے اب وہ اپنے ننیال میں رہتی تھی۔ اس کے نانا اور نانی نے اس کو پھولوں کی طرح گھر میں رکھا تھا۔ جہانگیر کیف کی عمر میں بس 1 سال کا فرق تھا۔ گلے لالا بھی ان کی ہی ہم عمر تھی۔ سب سے چھوٹا ان میں عماد تھا، جو 3 سال پہلے ہی اپنی تعلیم سے فارغ ہوا تھا۔ جہانگیر اپنے والد کی وفات کے بعد زیادہ تر اپنے وقت شہر میں ہی گزارتا تھا اور یہاں تھوڑے دنوں کے بعد چکر لگا جاتا تھا، لیکن اب اسے گئے مہینہ ہو گیا تھا، اسی لیے سب اس کو ملنے کے لیے بے چین تھے۔ اس نو سختی نال کہہ دیو کہ میں ناراض ہوں، بعد اس مینوں نہ بتائے نا۔ دادی کے بھی اب اپنی کھلی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ویسے دی جان کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ کیف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی سنجیدگی میں چھپے غیر سنجیدہ سوال کو سنتے وہ سٹ پٹ آ گئیں۔ شریر انہوں نے خفگی سے کہا تو کیف کی اب کی بار نظریں دادا جان پر گئیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا شادی کی سالگرہ منانے کا منصوبہ ہے؟ دادا جان نے کڑے تیوروں سے آنکھیں سکیڑتے پوچھا تو وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ اتنے سال ہو گئے دی جان ابھی تک اپنا پنجاب نہیں بھولی۔ دادا جان کی صحبت کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ کیف نے مزے سے دی جان کی پنجابی لب و لہجوں کو دیکھتے شرارت سے کہا تو اب کی بار انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اس کے کندھے پر مارا۔ تے میرا کی قصور نالائق؟ گھوڑی ڈالتے واپس کھانے کی طرف راغب ہو گئے۔ قصور تو سارا دادا جان کا ہے، جنہوں نے اپنی محبت میں آپ کو بدلنے نہیں دیا۔ اب کی بار عماد نے بھی تڑکا لگایا تو دادا نے ہنکارا بھرا، جس پہ وہ مسکراہٹ دبا گئے۔ نالائقو شرم کرو، پاس باپ بھی موجود ہے اور دادا بھی۔ عامر رفاقت نے دونوں کو ٹوکا، جو اس وقت اپنی دی جان کو چھیڑتے مزے لے رہے تھے، جبکہ گلے لالا اور تائی جان ان کی باتوں پہ مسکرا رہی تھی۔ عمر رفاقت کی اہلیہ ویسے تو رشتے میں چھوٹی چچی لگتی تھی، لیکن کیف جہانگیر کی امی کو تائی جان کہتا تھا۔ ان کے گزرنے کے بعد وہ چچی کو ہی تائی جان کہنے لگا، جس کو دیکھا دیکھی باقی بھی انہیں تائی جان کہنے لگے۔ جہانگیر کو فوری طور پر کہو کہ یہاں واپس آئے، سب یاد کر رہے ہیں اس کو۔ اب کی بار دادا جان نے سختی سے کہا تو کیف نے اس بات میں ہلا دیا۔ تم آج کیوں یوں نہیں چلی گئی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ مجھے کہتی تو میں بھی آ جاتی تمہیں کمپنی دینے۔ بلو پرنٹڈ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ پہنے، کندھے پر بیگ لٹکائے، بہت سر پہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، جس سے چند ایک لٹیں باہر کو نکل رہی تھی۔ لمبی گھنی کالی بالوں کی چوٹی پیچھے کمر پر دوپٹے سے باہر اٹکھلیاں کر رہی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے موبائل ایک ہاتھ میں تھامے ایک ہاتھ سے ریلنگ تھامے جا رہی تھی۔ میں نے کل جانا تھا واپس اور آج ہی فارغ ہوئی تھی تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے پتہ چلا کہ آج کوئی سیمینار ہے تو میں چلی آئی کہ فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی۔ فرسٹ فلور پر پہنچتے اس نے راہداری میں چلتے دائیں جانے مڑی اور 3-4 قدم چلتے وہ ایک روم کے اندر آ کر کھڑی ہوئی، جس کے باہر بورڈ لگا تھا کلینیکل فزیولوجی سیمینار۔ تو مجھے بھی بتا دیتی نا۔ میں وہ جیسے ناراض ہوئی، سوری یار، ابھی آ جاؤ، ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس نے شرمندہ ہوتے اسے مشورہ دیا، نہیں اب تو نہیں آ سکتی کیونکہ بابا گھر نہیں ہے اور ماما کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تو میں تم انجوائے کرو اور اس کے مین پوائنٹس مجھے بھی بتانا ضرور۔ صنم نے اداسی سے کہا۔ اندر ہال نما کمرے میں داخل ہوتے تیسری لائن
محل میں جا کے اس نے نشست سنبھالی اور اپنا بیگ اپنی سائڈ پر رکھتے ایک بار گردن گھماتے ہال نما کمرے کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ کو سیٹ کر دیا گیا تھا، شاید تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا تھا کیونکہ پیچھے کی لائٹس آف کر دی گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاؤں گی اور آئندہ میں بتا دیا کروں گی اگر ایسا کوئی پروگرام بنا۔ ابھی کے لیے ایکسٹریملی سوری، اس نے نادم سا ہو کر کہا تو صنم ہنس کر تسلی دیتے ہوئے کال آف کی۔ چند پل ہی گزرے ہوں گے کہ ساتھ والی نشست پر کوئی وجود آ کر بیٹھا۔ کچھ جانی پہچانی سی خوشبو پہ اس نے دائیں جانب دیکھا تو ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھتے وہ چونک اٹھی۔ سر آپ؟ وہ حیرانگی سے بولی تو عاصم نے اس کی آواز پر حیام کی جانب دیکھا تو وہ شناسائی ہوتے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ السلام علیکم، سائڈ کی مسکراہٹ لیے اس نے کہا تو حیام ہو جلسی ہوئی۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں پہ؟ وہ حیران ہوتے پھر بولی، جی کیا میرا یہاں آنا آپ کو ٹھیک نہیں لگا؟ نظریں سامنے ٹکائے اس نے سنجیدگی سے کہا، ارے نہیں ایسی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس کے بولی تو عاصم نے محض سر ہلایا۔ میں ایسے سیمینار مس نہیں کرتا کبھی۔ اپنے آنے کی وجہ بتا دی تو خیام نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ایک طرف سے اس کی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے سر کے ساتھ یہاں بیٹھی تھی، جو جھجک کے اٹھنا چاہا جب لائٹس آف ہو گئیں اور مجبوراً اس کے واپس سابقہ جگہ پر بیٹھنا پڑا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کو اٹھتے دیکھ کر عاصم نے سنجیدگی پوچھا۔ نہیں جی نہیں سر، ڈونٹ کال می سر، میں ابھی خود اسٹوڈنٹ ہوں یہاں۔ اس کے بار بار سر کہنے پر وہ ٹوک گیا کیونکہ یہاں سب اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور خود بھی بحیثیت اسٹوڈنٹ ہی انٹر ہوتا تھا سیمینار میں۔ اس کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرا بھی نہ سکی کہ لہجے میں اتنا سر تو سپاٹ تھا عجیب، وہ دل میں بس بڑبڑا ہی سکی۔ تھوڑی دیر میں ہی پروجیکٹ پر ویڈیو چلنا سٹارٹ ہو گئی تو ہر سو خاموشی کا پہرا چھا گیا تھا۔ آپ یہ میرے کمرے میں چھوڑیں، باقی میں خود لے آتا ہوں۔ حویلی کے باہر گاڑی روکتے ہی اس نے ملازم کو اپنا بیگ تھماتے ہدایت دی تو وہ سلام کر کے اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ لالا اب بھی نہ آتے، اب کیا ضرورت تھی بھلا؟ پیچھے سے عماد کی خفگی بھری آواز سنائی دی تو وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی طرف گھوما اور سینے سے زور سے بھینچا۔ مہینے بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں اور تم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو۔ اس کے کندھے کو تھپکتے جہانگیر نے شکوہ کیا تو عماد کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ قصور بھی آپ کا ہی ہے، کس نے کہا تھا کہ شہر میں ہی سر کھپاتے رہے ہیں؟ اس کو ساتھ لیے وہ اندر کی جانب بڑھا جب اما بیگم نے سفید شلوار سوٹ پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے اپنے بھرپور وجاہت سے اندر داخل ہوتے جہانگیر کو دیکھا تو لپک کے اس کے قریب آئیں اور صدقے واری ہو گئیں۔ مانا یہ ناانصافی نہیں کہ گھر میں جب بھی موجود ہوتا ہوں تو تب تو آپ کا پیار ایسے نہیں جاگتا؟ اپنے کمرے سے باہر آتے کیف نے شرارت سے شکوہ کیا تو جہانگیر ہنس دیا۔ گیلے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے وہ دلکشی سے کہتا اس کی بغل گیر ہوا تو اما بیگم نے باری باری سب کا ماتھا چوما۔ تینوں میرے لیے شیر ہو، ایک بھی گھر میں نہ ہو تو کمی محسوس ہوتی رہتی ہے، انہوں نے مامتا سے لبریز لہجے میں کہا تو آگے بڑھتے وہ بھی ان کو حصار میں لیتے ان کی سبھی پیشانی پر باری باری بوسہ دینے لگے۔ اگر آپ کو کمی محسوس ہوتی تو آپ ایک کام کریں، گھر میں رونق لگا لیں کسی کو یہاں ہمیشہ کے لیے لا کے۔ جہانگیر نے کیف کو دیکھتے شرارت سے کہا تو اسے گھور کے رہ گیا۔ جی اما بیگم، بس آپ ایک بار کہیں، نام پتہ گھر سب آپ کو بھی ابھی بتا دیں گے ہم۔ عماد بھی جہانگیر کی بات کی تائید کرتا بولا تو کیف نے اس وقت کو کوسا جب ان دونوں کمینوں سے اس نے دل کی بات کہی تھی۔ ہائے کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ اما بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا تو جہانگیر کے ساتھ عماد کا بھی کہکا بے ساختہ تھا کیونکہ کیف مسلسل انہیں خطرناک نظروں سے گھوریوں سے نواز رہا تھا۔ بہو کے بارے میں کیا خیال ہے اما بیگم؟ اب کی بار جہانگیر کھل کر بولا تو اما بیگم جیسے نہال ہی ہو گئیں۔ ارے میری تو کب سے خواہش ہے تم تینوں کا صحرا سجانے کی، مجھے اور کیا چاہیے بھلا؟ وہ بلائے لیتی گویا ہوئی کہ کیف نے ایک رکھ کر جہانگیر کی کمر پر رکھی۔ بس کریں اما بیگم، کیا یہی؟ کیف نے موضوع سے بچنے کے لیے اما بیگم کا دھیان جہانگیر کی سفری تھکان کی طرف کیا تو وہ افسوس کرتی اس کو ساتھ لیے اندر بڑھ گئیں۔